بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دعا اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ کبھی اخلاق میں سے ایک ہے، یعنی کہ برے اخلاق۔ ظلم، حسد، دھوکہ، ریاکاری، خود پسندی، سستی و کاہلی وغیرہ جو ہیں یہ کبھی اخلاق میں شامل ہیں۔ آج کا چونکہ ہمارا ٹاپک ظلم ہے تو ہم جو ہے ظلم کی ڈیفینیشن اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ ظلم کو جو ہے عربی زبان میں ظلم کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کسی چیز کو اس کے محل پر نہ رکھنا، کسی چیز کو بے موقع رکھنا، کسی کے حق میں کمی کرنا اور کسی چیز کا غلط استعمال کرنا ظلم کہلاتا ہے۔ ظلم اس صورت میں ہوتا ہے جب ایک انسان دوسرے انسان پر تشدد کر رہا ہے، جبر زیادتی کر رہا ہے۔ زیادتی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، زیادتی کی بھی آگے سے جو ٹائپس ہیں، تو جو ہم زیادتی ایک پرسن دوسرے انسان پہ کر رہا ہے اور جس انسان پہ زیادتی ہو رہی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ یا غلطی نہیں کی اور اس پر اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو یہ پھر ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ ظلم جو ہے مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ اسلام میں ہے کہ مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس سینٹینس پہ غور کریں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا تو ہمارے مائنڈ میں یہی کوسچن جو ہے آتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ہم، ظاہری بات ہے ہم سب جو مسلمان ہیں، ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ جو ہے اس کے بارے میں اپنے بارے میں اس بات کو سننے کے بعد اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ایسا کچھ ریسنٹلی ہوا ہے یا آپ سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے تو پھر آپ جو ہے اس بارے میں جو ہے آگاہ رہیں کہ مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور جو ہے مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے اس سے باہر نہ جائیں یا جا چکے ہیں تو ابھی سے جو ہے پلیز دھیان کر لیجیے۔ اور اس کے بعد جو ہے ظلم کی اقسام ہیں، اور ظلم کی جو اقسام ہیں وہ 3 اقسام ہیں، اور جو ظلم کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و سنت سے، قرآن و سنت یعنی کہ کتاب و سنت یعنی کہ قرآن پاک سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا ارشاد کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ظلم کی 3 اقسام ہیں اور 3 طرح کا ظلم جو ہے کتاب و سنت یعنی کہ سنت بالکل حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نہ ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے، نہ ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے نہ ظلم کرو، یہ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے منع فرما رہے ہیں۔ اور جو یہ نیکسٹ ہے کہ اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس کی سزا دے، نہ ہم ظلم کریں نہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سزا دے، ٹھیک ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، ترجمہ اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی ہم میں سے یعنی کہ ہم مسلمانوں میں سے جو بھی ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا عذاب دیں گے، اور یہ سورۃ الفرقان جو ہے اس کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کا یہ ارشاد نقل کرتے ہوئے جو ہے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے مابین بھی اسے حرام قرار دیا ہے، یعنی کہ نفس یعنی کہ ہمارا جو ہے خود اپنا آپ، ہمیں خود پہ ظلم کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ظلم کی کئی ٹائپس ہیں، تو اس لیے جو ہے
ہمیں جو ہے ظلم جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے ظلم کو. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کریں گے، ہمارے بہن کوئی ایسا چل رہا ہے اور ہم ظلم کر رہے ہیں یا کوئی ہم پہ ظلم کر رہا ہے، تو پھر جو بھی ظلم کر رہا ہے وہ جو ہے ایک حرام کام سر انجام دے رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حرام کام جو ہے اس کا جو ہے سزا کیا ہوتی ہے، دنیا میں بھی کیا ہوتی ہے اور آخرت میں بھی کیا ہوتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، وہ یہ ہے کہ ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم تاریکیوں کا باعث ہوگا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ظلم سے منع کیا گیا ہے اور ہمیں جو ہے تاکید فرمائی ہے کہ ظلم سے بچو. ٹھیک ہے، کیوں بچو؟ کیونکہ قیامت کے دن ظلم تاریکیوں کا باعث ہوگا. یعنی کہ جس نے ظلم کیا ہوگا وہ بالکل اندھیروں میں ہوگا، اسے کوئی بھی روشنی جو ہے بالکل نظر نہیں آ رہی ہوگی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بندہ تاریکیوں میں ہوتا ہے، وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں، اس کا جو ہے تاریکی کا کیا مطلب ہوتا ہے. مطلب یعنی کہ ہم جو ہے ہمارا نامہ اعمال بالکل جو ہے سیاہ ہوگا اور ہم جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے، نیز فرمایا اور جو ایک بالشت کے قدر ظلم کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر 7 زمینوں کے توپ ڈالے گا. یہ بھی مسلم اور بخاری کی حدیث ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پہلے تو ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو پھر کوئی مہلت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، ہم سم ٹائم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی ایسا معاملہ درپیش ہے تو ہم جو ہے اس طرح کی بات چیت جو ہے ہماری سننے میں آتی ہے کہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے اور یہ سلسلہ ختم کیوں نہیں ہو رہا، یا پھر جو پرسن ہم پہ مطلب اس طرح سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو ہم اس کے بارے میں بھی ایسے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو صرف جو ہے اس کے لیے ہمارے لیے ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پتہ نہیں کب پوچھے گا، کب اسے سزا ملے گی یا وغیرہ وغیرہ. تو اس قسم کی باتوں کے لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر یہ چاہتے ہیں کہ اسے جو ہے ہدایت بھی نہ دی جائے، تاکہ اگر وہ ظلم کر رہا ہے اور اتنا جو ہے گناہ کر رہا ہے تو پھر وہ جتنا چاہتا ہے کر لے، تاکہ اسے پھر جو ہے صحیح والا عذاب جو ہے، یعنی کہ اسے عذاب شدید دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پہلے تو ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، اور جس ٹائم ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو بھی میں نے ڈسکس کی ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے پکڑتا ہے تو پھر کوئی مہلت نہیں دیتا. یعنی کہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بالکل رتی برابر اس کے بعد جو ہے اس کو مہلت نہیں دیتے ہیں اور اس کا پورا اس کا عذاب دیا جائے گا. ٹھیک ہے، جو اس نے پرفارم کیا، جو اس نے گناہ کیا، جو اس نے ظلم کیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل جسٹس پہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے سوچ سمجھ کے اپنے منہ سے جو ہے الفاظ نکالنے چاہیے اگر ہم کسی مشکل میں اس طرح کے معاملے میں ہو. ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک جگہ ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کیے دیتی ہوں. اور ایسے ہی تیرے رب کی پکڑ ہے، اور ایسی ہی تیرے رب کی پکڑ ہے کہ جب وہ بستی کے ظالم باشندگان کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت سخت اور دردناک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو میری پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے، اس لیے جو ہے باز آ جائیں ہم لوگ، یہ گناہ نہ کریں، ظلم نہ کریں کسی پر بھی. اور جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو ظالم باشندہ یعنی کہ جو لوگ ہوتے کسی بھی ملک میں رہنے والے، جب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ختم ہو جاتی ہے مہلت، تو اللہ تعالیٰ جب ان کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی جو گرفت ہوتی ہے یہ اس کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت اور دردناک عذاب دیتا ہے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہے.
مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا اس لیے کہا گیا کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے اس کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور حجاب کا یہاں یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت قریب ہوتے ہیں جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے اس ٹائم بہت قریب ہوتے ہیں، اس کی دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تھینک یو، آپ نے میری ویڈیو کو سنا، کائنڈلی لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور لاسٹ پہ وہی کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے، سب اچھے کام کیجیے، نماز 5 وقت کی ادا کیجیے، اور ویڈیو میں جو ہے کسی چیز کا آپ ایڈیشن چاہتے ہیں، سبٹریکشن تو آئی تھنک نہیں بنتی، تو اگر کچھ بھی آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ کامنٹ میں کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔